يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. آج کے سبق میں چھٹا پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور 7ویں پارے کا آج ہی کے سبق کے اندر انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا. فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے کافروں پر داود اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. بنی اسرائیل کا آغاز تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ. لیکن یہ باقاعدہ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے بنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں تھیں. ان کی پہلی بعثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت فرعون کی طرف تھی. اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے. اور آپ کی دوسری بعثت اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف تھی، وہاں سے وہ امت بنی. اور اللہ تعالیٰ کے جہاں بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے تحاشا بے شمار احسانات ہوئے، وہیں سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، جو ان کے لیے ہدایت تھی. اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے. انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی پاتا ہے، جو بھی اس کے ایسٹس ہوتے ہیں، وہ اس وقت تک نعمت نہیں بنتے جب تک اس میں ہدایت کا عنصر شامل نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال دیا ہے، لیکن اگر اس میں ہدایت شامل ہوگی تو وہ اس مال سے جنت کمائے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا. اور اگر مال ہو اور ہدایت نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس سے انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے، انسانوں کا قتل و خون کیا جاتا ہے. تو اصل چیز ہدایت ہے. اسی طرح بیٹے، نرینہ اولاد، اس کو ہمیشہ بہت بڑی نعمت سمجھا گیا ہے. جو اس سے محروم ہو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہر چیز سے محروم ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے. لیکن اگر بیٹے اللہ دے اور ہدایت نہ دے، ان کو پالنے، ان کو پروان چڑھانے کا ڈھنگ نہ بتائے، تو کیا ہوگا؟ یہی بیٹے جن کی پیدائش، جن کے عقیقے، جن کی سالگرہوں پر اس نے ڈھیروں مال بھی خرچ کیا تھا اور خوشیاں بھی منائی تھیں، وہ اس کے لیے بوڑھے ہو کر پریشانی کا باعث بنیں گے. وہ بوڑھے والدین کو کچہریوں اور تھانوں میں گھسیٹیں گے، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے بوڑھے والدین جو ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. تو وہ ساری جو خوشیاں ہیں وہ گویا انڈو ہو جائیں گی. کیوں؟ اولاد تو ملی لیکن ہدایت نہ ملی. تو اصل شے جو ہے وہ ہدایت ہے. اور دین سے ہٹ کر آپ بات کریں تو ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس سرمایہ ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپے آئے، اور اس کو کاروبار کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص ہے جو اسی روز کاروبار شروع کرتا ہے اور اس کے پاس صرف 20 لاکھ روپے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ چند سال کے بعد وہ 20 لاکھ سے کاروبار شروع کرنے والا 1 کروڑ ہی نہیں 2 کروڑ کے اثاثوں کا مالک ہو، اور جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا وہ بینکرپٹ ہو جائے. آپ نے کئی ایسی شواہد دیکھے بھی ہوں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ. فرق کیا ہے کہ سرمایہ ایک چیز ہے کاروبار میں،
اور سرمایہ کو لگانا، انویسٹ کرنا اور اس سے کاروبار کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کاروبار کا نو ہاؤ ہے، یعنی کاروبار سرمایہ کے بغیر نہیں ہوتا، ٹرو، لیکن کاروبار جو ہے بغیر نو ہاؤ کے بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کاروبار کیا ہے؟ چند فیصلے ہیں کہ کیا کس چیز کا کاروبار کرنا ہے، نمبر ایک، اور مال کہاں سے خریدنا ہے، کب خریدنا ہے، اور کہاں بیچنا ہے اور کب بیچنا ہے۔ اگر ان فیصلوں میں انسان سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو انسان نقصان سے دوچار ہوتا ہے، اور اگر یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ صحیح کروا دے تو انسان جو ہے وہ نفع کماتا ہے۔ تو کاروبار میں دو چیزیں، سرمایہ اور نو ہاؤ۔ پروفیشن میں دو چیزیں، سرمایہ تھوڑا بہت اور پھر نو ہاؤ۔ انسان کو اپنے پروفیشن پر پوری گرپ ہو تو انسان جو ہے وہ اس سے کماتا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے نہ ہونے کی بنیاد پر یا ایک چیز کے نہ ہونے کی بنیاد پر انسان کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو اصل شے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت ہو، سرمایہ تھوڑا بھی ہو تو وہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یعنی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نرینہ اور اولاد نہیں دے لیکن وہ بچیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے تو وہ بھی اسے جنت میں لے جا سکتی ہیں، وہ بھی اس کے لیے بڑھاپے میں سکون کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ ان کو پورا ایک کوڈ آف لائف دے دیا تورات کی شکل میں۔ اب یہ امت بن گئی، لیکن بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں حضرت داؤد بھی، حضرت سلیمان بھی، اور بنی اسرائیل یعنی یہودیوں ہی میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم سلام علیہما بھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے کافروں پر لعنت کی گئی داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی بنی اسرائیل پر لعن طعن ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی۔ یہ دونوں نوٹ کیجئے گا، یہ دونوں کون ہیں؟ یہ اہل کتاب پیغمبر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی۔ انجیل نیو گاسپل کے اندر، نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے خاص طور پر جو بنی اسرائیل کے علماء اور صوفیاء تھے ان پر بہت بھاری تنقیدیں ہیں۔ یہاں تک کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تم قبریں ہو، تمہاری مثال قبروں کی سی ہے جن کے اندر تو گلی سڑی ہڈیاں ہیں لیکن ان کے اوپر چونا پھیرا گیا ہے، وائٹ واش کیا گیا ہے، دے لک بیوٹیفل، بٹ اندر ان کے کیا ہے؟ گلی سڑی ہڈیاں ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا تنقید ہو سکتی ہے کہ تمہارے اندر کا انسان جو ہے وہ مر چکا ہے اور تم صرف اس روح کی قبر ہو کہ جس کے اوپر چونا پھیرا گیا ہے۔ اس قسم میں بے شمار، کہیں ان کو سانپوں کی سپولی کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، خاص طور پر علماء کو اور ان کے صوفیاء کو، کہ جنہوں نے دین بیچا، اور وہی تھے جو بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال میں چھولی چڑھانے پر قائل ہوئے، حالانکہ اندر سے وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کے بے شمار معجزے انہوں نے دیکھے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے کیا کہ نہیں، یہ تو سچ بولتا ہے، یہ تو ہمارے کچے چٹے کھولتا ہے، یہ تو ہمارے سیکرٹ سے پردے اٹھاتا ہے، لہذا اس کو سولی چڑھاؤ۔ اپنی طرف سے انہوں نے سولی چڑھا لیا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ترکیب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، لیکن وہ تو اس کے مجرم قرار پائے۔ لیکن آپ آج بھی جو بائبل موجود ہے اس کو آپ پڑھیں تو یہ سب تنقیدیں جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے آپ کو مل جائیں گی، جن کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور جو برائیاں وہ کرتے تھے وہ انہیں منع نہیں کرتے تھے اس سے۔ یعنی اگر عوام الناس کوئی برائی کر رہے ہیں تو علماء کا کام کیا ہے؟
کہ وہ انہیں اس سے منع کریں، لیکن جب علماء کی نظر لوگوں کی تجوریوں پر ہو جائے اور ان کو لوگوں کا پیسہ ان کے منہ کو لگ جائے تو پھر حق بات جو ہے وہ ان کی زبان پر نہیں آتی۔ اب دیکھتے ہیں یہاں بھی ہمارا حال کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں عوام کو الجھایا ہے، ہاتھ یہاں باندھنے کہ یہاں باندھنے، حالانکہ حدیث میں آپ کو دونوں طرف جو ہے وہ احادیث مل جائیں گی، کوئی ذرا ضعیف ہوگی کوئی ذرا قوی ہوگی، لیکن بہرحال مل جائیں گی دونوں قسم کی احادیث۔ لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر مسجدیں علیحدہ کی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، لیکن حرام خوری سب نے جائز قرار دی ہوئی ہے۔ یعنی متفق علیہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا اور چیٹنگ کرنا کاروبار کے اندر یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مجال ہے کوئی عالم جو ہے وہ ان باتوں کی طرف توجہ دلائے۔ سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن مسجد و محراب سے، ممبر و محراب سے سود کے خلاف نہیں کہا جاتا کچھ بھی، ایک لفظ بھی، لیکن باقی چھوٹے چھوٹے مسائل، اختلافات اور اس پر جنگیں اور جو میدان جنگ بنا رکھے ہیں، تو کیا ہے جو ان کا اصل کام تھا وہ نہیں کرتے اور بلا وجہ لوگوں کو الجھاتے ہیں اور لوگوں کو راہ حق سے بھٹکاتے ہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہو کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ یہاں کافر سے مراد مشرکین ہیں، یعنی یہودی علماء کہ جو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی تذکرے جو ہیں ان کو نظر آتے ہیں۔ جب فلسطین کا محاصرہ طویل ہوا تو انہوں نے فصیل سے کہا کہ ہم تو اس فتح کو دیکھتے ہیں لیکن تمہارے ہاتھوں نہیں، زیادہ وقت ضائع نہ کرو، یہ شہر ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تو مسلمان افواج کے کمانڈر نے فوراً محسوس کیا کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، آپ کو پیغام بھیجا گیا کہ شہر آپ کا منتظر ہے۔ تو پھر آپ نے وہ تاریخی سفر کیا ایک خادم اور ایک سواری کے ساتھ، اسی سواری پر زیادہ راہ تھا، اور یہ طے کیا کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑ کر چلو گے، اور اگلی منزل پر میں نکیل پکڑ کر چلوں گا اور تم اونٹ پر سوار ہوگے۔ وہ تاریخی سفر وہ حضرت عمر کی پہچان سے متعلق ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ کے خادموں، آپ کے جانثاروں، آپ کے صحابہ کے بھی واضح تذکرے تورات و انجیل کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے کھل کر مخالفت کی۔ تو ترا کثیرا منہم یتولون، تم ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دوستی کرتے ہیں کن سے؟ الذین کفروا، کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، تو جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اگلے جہان کے لیے، قیامت کے لیے، وہ بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہے، ناراض ہے، غضبناک ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیش کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وما انزل الیہ، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر، یعنی قرآن مجید پر، اگر یہ اللہ پر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتے، متخذوہم اولیاء، تو یہ ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یعنی ان کا یہ طرز عمل جو ہے یہ باغیانہ طرز عمل ہے اور نافرمانی پر مشتمل ہے۔ اس لیے کہ نافرمانی کس کی؟ یعنی جو شخص تورات کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور تورات کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ گویا نافرمانی کرتے ہوئے وہ بغاوت پر اتر آیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ،
اب اہل کتاب میں سے ایک تقسیم کی جا رہی ہے، بڑی خوبصورت تقسیم ہے. اے نبی آپ پائیں گے ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں انتہائی شدید، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید عداوت میں مسلمانوں کے ساتھ کن کو؟ الیہودا، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکین عرب کو. یعنی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ 3 گروہوں سے تھا. نمبر 1 قریش، ان کے لیے تو آگے اشرکوا، مشرکین مکہ یا مشرکین عرب. نمبر 2 یہودی، جو مکہ مکرمہ کے اندر کثیر تعداد میں آباد تھے. اور تیسرے عیسائی، وہ بہرحال اسی زمین پر رہتے تھے لیکن وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب نہیں تھے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. البتہ آپ دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، اس لیے کہ ان میں اب بھی ایسے عالم ہیں، ورہباناً، اور مشائخ اور صوفیاء ہیں کہ ان میں اب بھی عالم اور مشائخ موجود ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یقیناً وہ تکبر نہیں کرتے. اب سیرت النبی پر ایک نظر ڈالیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر تھے تو راستے میں بحیرہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی اور اس نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. اب اندازہ لگائیے کہ کیا کیا نشانیاں جو ہیں وہ تورات و انجیل میں ہوں گی کہ اس نے بچپن میں پہچانا کہ یہ آخری نبی ہیں. اور اس نے ابو طالب سے کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے اس کو دیکھ لیا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے. تو بچپن میں اگر ایسی اتنی نشانیاں موجود تھیں تو پھر بڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی نشانی نہیں ہوگی. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ گئے نا دوسرے پارے کے آغاز میں کہ تحویل قبلہ تک کا واقعہ یہ تورات و انجیل میں موجود تھا، اور وہاں فرمایا گیا کہ یہ اس واقعے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے آپ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کس نے کی؟ ورقہ بن نوفل نے. یہ کون تھے یہ مکے کے رہنے والے، لیکن یہ تلاش حق میں شام گئے تھے اور پھر وہاں سے عیسائی ہو کر آئے تھے اور انجیل کو پڑھا تھا اور انتہائی نیک انسان تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کزن تھے، لہذا حضرت خدیجہ یعنی یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ چونکہ تورات انجیل کے جاننے والے ہیں، بائبل کے جاننے والے ہیں، تو ان کے پاس لے کے گئی تھی کہ یہ ایسا واقعہ میرے شوہر کے پاس پیش آیا ہے. تو اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں، آپ کی تصدیق فرمائی. تو یہ بھی کون تھے؟ عیسائی تھے. پھر نجران سے ایک وفد آیا تھا، یعنی بظاہر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن انتہائی معقول انداز سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیبیٹ کی، گفتگو کی. اور جب وہ وفد وہاں سے روانہ ہو رہا تھا یمن سے، نجران سے، تو جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا اس کا بھائی بھی ساتھ تھا جو ظاہر چھوٹا پادری ہوگا. تو اس کا گھوڑا یا اس کا گدھا بدکا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ کہہ کر چپ کرے، اسی افرانٹر نکل جا رہے ہیں. تو اس کے بڑے بھائی نے کہا مت کہو، یہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. اس کے بھائی نے کہا کہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ ساری جو جاہو حشمت ہے ہماری، یہ سارے جو پروٹوکالز ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو ساری مراعات ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ تو عیسائیت پر ہیں. اگر ہم عیسائیت کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی مراعات نہیں ملتی. یعنی وقتاً فوقتاً زبان پر ان کے مراعات یافتہ طبقے پر بھی ایسی بات زبان پہ آ جاتی تھی، لیکن کسی یہودی کی زبان سے آپ یہ بات نہیں سنتے.
تو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت میں شدید ترین ہیں یہودی اور مشرکین، لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اے نبی آپ پائیں گے مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت میں زیادہ قریب ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ذالک بأن منہم قسیسین و رہبان، یقیناً ایسا اس لیے ہے کہ ان میں عالم اور صوفیہ ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ حق کو ریکگنائز کرنے کے لیے جو پری ریکویزٹس ہیں ان میں ایک اہم پری ریکویزٹ کیا ہے کہ انسان میں تکبر نہ ہو۔ وہ شخص کے جو تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، یہ بہت ہی گھناؤنی بیماری ہے اور انسان کو کھا جانے والی بیماری ہے، وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انسان کو حق تک ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ جو پری کوالیفائی کرے اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ حق تک پہنچاتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ جو پری کوالیفائی نہ کرے، اس کی پری کوالیفیکیشنز کو، پری ریکویزٹس کو پورا نہ کرے، تو وہ ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب انہی کی مزید تعریف ہو رہی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس حق کی وجہ سے جس کو وہ پہچان لیتے ہیں۔ یعنی جب حق سامنے آتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا فینومینل رکھا ہے کہ پھر انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ گیلی ہو جاتی ہیں۔ یعنی بس اوقات کوئی بات سنتے ہوئے، کوئی بیان سنتے ہوئے بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ کس بات کے آنسو آتے ہیں؟ کہ ہمارا دل جو ہے وہ اس حق کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر اس کی اپریسیشن کی علامت کیا ہے کہ ہمارا دل نرم ہوتا ہے، اور پھر ہمارے دل کی نرمی کا اظہار جو ہے ہمارے آنکھوں کے گیلے ہو جانے سے ہوتا ہے، اور جوں اس میں گہرائی آتی ہے تو پھر آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور پھر تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک وفد آیا باہر سے، تو حضرت ابوبکر نے ان کو قرآن مجید کی آیات سنائی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے کمال عاجزی کے ساتھ فرمایا، ہاکذا کنا، ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا، ولیکن قست القلوب، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ جب انسان کوئی بات پہلی بار سنتا ہے تو اس پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جب ایک روٹین بن جاتی ہے تو پھر انسان پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ یقولون، کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ گواہی جو ہے یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، یہ گواہی ہے، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑی گواہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس دے، اور ہمیں اس گواہی کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یہ گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے لے کے جانا۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام بھی لکھ لے گواہی دینے والوں میں، اور ہم مسلمان بھی کون ہیں؟ ہم گواہی دینے والے ہیں، اور ہماری یہ گواہی ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ ہم یہ گواہی دیتے ہوئے دنیا میں چلے جائیں تو پھر ہمیں آخر کار کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن یہ گواہی جو ہے یہ نصیب والوں کو ملتی ہے، موت کے وقت یا موت سے پہلے، یا اس پر قائم رہنا۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی عمر آپ کی ماں کے پیٹ میں 120 دن کی ہو جاتی ہے تو اس کی روح جو ہے وہ ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو لا کر اس کولڈ سٹوریج میں سے وہ روح لا کر اس انڈر کنسٹرکشن جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے، اور پھر لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق کہ یہ زندگی میں کتنا رزق پائے گا، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ شقیٌ او سعید، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اور پھر وہ لکھا ہوا اتنا پکا ہے کہ جو وہاں لکھا جائے گا وہی ہوگا، یہاں تک کہ کوئی شخص
نیکی کے کام کرتے کرتے جہنت سے ایک بالش کے فاصلے پر رہ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ وہ جہنمی ہے، تو وہ جہنم کے قریب پہنچ پر ایک یو ٹرن لے گا اور اہل جہنم کی صف میں جا کر شامل ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں کوئی شخص جو ہے وہ عمر بھر ایک برا شخص کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ جو وہ دینداری کا مظاہرے کر رہا تھا وہ سب کیا تھا؟ ایک خول تھا جو اس نے اوپر چڑھایا ہوا تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ گندگی تھی۔ جو ہوتا ہے نا، ہمیں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیکی کا خول اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شیطنت ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یقیناً کہ جو حالات کی وجہ سے برائی میں بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ اندر صاف شفاف ہوتا ہے، تو پھر اس کا مظہر جو ہے وہ وہاں پر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یعنی وقت کے ساتھ جو اثرات ہوئے ہیں، ہماری جو اسکول کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم ہے، اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دعا جو ہے سننے کو مسجد و محراب سے نہیں ملتی، یعنی وہ لوگ کہ جو جنہوں نے یہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ان کی جو آڈینس ہے، ان کے جو مقتدی ہیں، وہ ان سے آ کر اس قسم کے تقاضے کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر اب مسجد و محراب سے بھی یہ دعا نہیں کی جاتی کہ یا اللہ کلمہ بالخیر کی توفیق دینا، یا اللہ ایمان پر موت دینا۔ حالانکہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان کے تابع عمل قابل قبول ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو جملے سننے کو ملتے ہیں ہمیں، یہ صرف کھوکھلے جملے نہیں ہیں، یہ بڑے معنی خیز جملے ہیں کہ اصل اسلام وہ ادھر پہ جی یورپ دے وچ، اصل اسلام وہاں پڑا ہوا ہے۔ وہ کون سا اسلام ہے؟ یعنی ہمارے مقابلے میں نیکی، سچائی اور دیانتداری، کہ یہاں ہر چیز میں ملاوٹ ملتی ہے، لیکن وہاں بہرحال کوئی انشورنس کا خوف ہے، کچھ عوامل ہیں جن کی وجہ سے جو لیبل لگا ہوا ہوتا ہے آپ کو پیکنگ کے اندر وہی ملتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر ہے تو قیامت کے دن اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ قیمتی دولت ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب میں چھوٹا تھا تو مسجد محراب سے میں نے سنا تھا کہ برے سے برا مسلمان بھی اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیا وہ غلط سٹیٹمنٹ تھی؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ سب سے بھاری عمل وہ ایمان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، اور جو بڑے اچھے کام کرتا رہے لیکن آخر میں آ کے اسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ایسی چبل مارے، تو پھر اس کی سب کیا کرایا خو کھاتے جاتا کہ نہیں جاتا۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ بڑی دیانتداری بھی رکھتا ہو، سچا بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، خوش اخلاق بھی ہو، لیکن سب سے بڑی جھک مارے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کا انکار کر دے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آج انٹرنیٹ کے دور میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اب اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو ذرا تجزیہ کیجئے نا، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ اس دعوے کو سچا نہیں مانتا، تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے نا، معاذ اللہ۔ یعنی سب سے بڑی سچائی کو جھٹلانے والا خود جھوٹا ہے، ہم اس کو سچا نہیں کہہ سکتے، وہ خود دھوکے باز ہے، ہم اسے دیانتدار نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں عیسائیوں کی کن عیسائیوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو عیسائی ہونے کے باوجود، بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود، جب ان کے سامنے
قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اس حقیقت کو دیکھنے پر، اس کی معرفت پر، اس کی پہچان پر جو حق ان کے سامنے آیا ہے۔ یقولون، کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع شاہدین، بس تو ہمارا نام لکھ لے گواہی دینے والوں میں۔ آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا، آپ کا، ہم سب کا نام لکھے گواہی دینے والوں میں، جو اپنی آخری سانس تک اس بڑی حقیقت کی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا، مزید وہ کیا کہتے ہیں، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمیں کیا ہے، کیا تکلیف ہے ہمیں، what's the problem with us، کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور اس حق کو جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا ہے کہ ہم نہ مانیں اس حق کو جو ہمارے سامنے آیا ہے، نہ مانیں اللہ کو اور اس حق کو جو ہمارے سامنے آیا ہے، وَنَطْمَعُ، اور ہم تو طمع کرتے ہیں، ہم تو لالچ رکھتے ہیں، ہمیں تو امید ہے ان یدخلنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے اندر۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرما دیے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وَذَلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِین، اور یہی بدلہ ہے محسنوں کا۔ اب محسن کے دو ترجمے یاد رکھیے گا، ایک تو ہے محسن کے معنی احسان کرنے والا، اور دوسرا، اب تراجم میں یہ ترجمے مختلف دیکھتے ہوں گے، دوسرا احسنہ یحسنو کے معنی ہے نیکی کرنا، احسنہ یحسنو نیکی، نیک عمل کرنا، تو اس کے پھر کیا معنی ہوئے، نیکوکار، نیک کام کرنے والے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہاں مولانا فتح محمد صاحب کا ترجمہ جو میرے سامنے ہے اس میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی اہل جہنم ہیں، جہنمی ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن